انسان کی طبیعت میں امتحان ہمیشہ سے ہی ایک ناپسندیدہ شے ہے۔ انسان کی اس ناگواری کا سبب یہ ہے کہ اس کو دوران امتحان چستی، باہمی ہوشیاری، محنت اور ذمہ داری سے متصف ہونا پڑتا ہے، جبکہ انسان اپنی زندگی لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ طور پر گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ جان لے کہ امتحان کے بعد اس کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے، تو پھر وہ امتحان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے۔ دیکھا جائے تو امتحان بہت بڑی نعمت ہے، جس کو امتحان سے گزارا نہیں جاتا۔ در حقیقت قدرت اس کو کوئی نعمت عطا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور اپنے پیپرز کی تیاری کرتا ہے۔ یہ وقت اس کو بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ رات دن کی محنت شاقہ سے وہ جب امتحان دیتا ہے، آخر کار وہ پاس ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے جو کہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو نئی کلاس میں پروموٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی پروموشن ہو جاتی ہے۔ کلام ربانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر اس سے نچلے درجے والوں کا۔ روایت میں درج ہے، ہر شخص کا ایمان اس کے دین کے اندازے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی دین میں مضبوط ہو تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے۔ یزید بن سیرہ فرماتے ہیں، جب حضرت ایوب کی آزمائش شروع ہوئی تو گھر والے سب داغ مفارقت دے گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز نہ رہی۔ آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، فرماتے، اے اللہ، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولادیں دیں۔ اس وقت میرا دل ان کی طرف مشغول تھا، وہ سب کچھ چھوٹ گیا ہے، اب میں فکر سے آزاد ہوں، میرے دل میں اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہی، لہذا اللہ کا ذکر کیوں نہ کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، صرف آپ کی ایک بیوی صاحبہ تھیں جو ہر وقت آپ کے پاس رہتی تھیں، آپ کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ ایک دن شیطان بصورت طبیب مل گیا، اس نے آپ سے کہا کہ آپ کا شوہر سخت بیمار ہے، فلاں بت کے نام خیرات کر دیا، مکھی ہی مار دو تو شفا ہو جائے گی۔ جب آپ کی بیوی نے آپ کے پاس یہ واقعہ بیان کیا تو کہنے لگے کہ شیطان کس کس انداز سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک دن دعا کی، مولا تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو ہی مجھے اس آزمائش سے نکال اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز بنی اسرائیل کے چند لوگ آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ضرور اس آدمی نے کچھ بڑے گناہ کیے ہیں جو اتنی بڑی بیماری لگی۔ آپ نے یہ سنا تو خدا کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو سب کچھ جانتا ہے، اور سجدے میں گر پڑے۔ آخر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اپنی ایڑی زمین پر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، وہی پی لو اور اس سے نہا بھی لینا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ تندرست ہو گئے اور جنت سے لباس آیا جس کو آپ نے زیب تن کیا۔ جب بیوی نے انہیں دیکھا تو نہیں پہچانا، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے سب مال و اسباب بھی عطا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و ہمت سے کام لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر یہ دیا کہ صحت یابی کے بعد ایک روز حضرت ایوب سے پوچھا، اے ایوب بتاؤ، حالت بیماری کے دن اچھے تھے یا اب کے دن؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ بیماری میں 2 بار تیری ندا آتی تھی، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو میرا سارا دن اس خوشی میں گزر جاتا کہ مولا نے مجھ سے میرا حال پوچھا ہے، لیکن اب وہ ندا آنا بند ہو گئی ہے تو مغموم رہتا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جب مولا کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا مقصد اس بندے کو نوازنا ہوتا ہے، تکلیف دینا نہیں ہوتا۔ اس بندے کو کندن بنا کر تیار کر کے ایک عظیم کام سونپنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے، اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب کیونکہ سچ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔
بیٹا کیونکہ فرما بردار تھا کہنے لگے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے 2 بکرے لے جاؤ اور انہیں کہنا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب آپ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ان کی قربانی دو، اب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ان کی قربانی دو۔ ہم آپ سے راضی ہیں اور ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اسماعیل کی اسی فرما برداری کے بارے میں کہا گیا یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کی آزمائش کروائی، ان کو اولاد کے ذریعے امتحان میں ڈالا کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت مجھ سے زیادہ تو نہیں ہو گئی۔ مولا چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو۔ پھر اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تم سب کی محبت پر غالب نہ ہو جائے۔ اس دنیا میں اگر کوئی مفلس و نادار ہے یا کوئی اگر امیر ہے، اگر کوئی بڑے درجے یا مرتبے والا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہر بندے کی آزمائش اس کے درجے کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اس نے آپ کو دیا تو وہ اس مفلس کو بھی دینے پر قادر ہے، لہٰذا کسی کو حقیر نہ جانو بلکہ اللہ کے بندوں سے پیار کرو۔ اگر آپ کے نیچے کوئی کام کر رہا ہے اور اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ کام کیوں نہیں اور فلاں کو کیوں کیا۔ دراصل اللہ آپ کو کچھ دے کر اور کچھ نہ دے کر دونوں طرح آزماتا ہے۔ اس آزمائش پہ کامیاب ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھیں۔ اگر آپ انسانوں پر رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ بقول شاعر کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔